بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب کے لیے لے کر آئے ہیں آج اسلام کے 5 سبق آموز واقعات مکمل مضمون۔ تعارف۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ مکمل ضابط حیات ہے۔ نبی اکرم اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان واقعات میں صبر، قربانی، عدل، بھائی چارہ اور بہادری جیسے اوصاف نمایاں نظر آتے ہیں۔ آئیں ہم ان عظیم واقعات کو تفصیل سے پڑھتے ہیں اور ان سے سبق لیتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1، نبی اکرم کا صبر اور برداشت۔ جب نبی اکرم نے اللہ کا پیغام مکہ کے لوگوں تک پہنچایا تو کفار قریش نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ طائف کا واقعہ اس کی انتہا تھی۔ نبی طائف کے قبیلوں کے پاس ہدایت کی دعوت دینے گئے، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس عالم میں جب فرشتے حاضر ہوئے اور پیشکش کی کہ اگر آپ کہیں تو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیش دیا جائے، تو اپنے دعا کی، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ صبر اور برداشت کا وہ بلند ترین معیار ہے جو انسانی تاریخ میں مثال نہیں رکھتا۔ سبق: ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ واقعہ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانی اور اثار۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی اکرم اور حضرت ابو بکر 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ دشمنوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو پکڑ لیں، حتیٰ کہ غار کے دہانے تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر اس قدر فکر مند تھے کہ فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے نیچے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اپنے تسلی دی، ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے اندر حضرت ابو بکر نے اپنی چادر پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کیے تاکہ کوئی سانپ اور بچھو آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا جسے حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں سے بند کیا اور خود تکلیف برداشت کی۔ سبق: حضرت ابو بکر کا یہ اثار ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے دین اور نبی کے لیے اپنی جان، مال، آرام سب قربان کرنا چاہیے۔ واقعہ نمبر 3، حضرت علی کی شجاعت کا مظاہرہ، جنگ خندق۔ جنگ خندق میں جب قریش اور یہود نے مدینہ پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے خندق کھود کر دفاع کیا۔ جنگ کے دوران قریش کا مشہور پہلوان عمرو بن عبدود خندق پار کر کے مسلمانوں کو چیلنج دینے لگا۔ اس کی شہرت اور طاقت کے باعث کوئی صحابی میدان میں نہ نکلا۔ حضرت علی بار بار اجازت مانگتے رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم نے فرمایا، علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے عمرو کا مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل سے اسے شکست دی۔ یہ جنگی مرکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے فتح کا ذریعہ بنا بلکہ حضرت علی کی شجاعت کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے روشن کر گیا۔ سبق: حق کے لیے ڈٹ جانا اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانا ہی اصل شجاعت ہے۔ واقعہ نمبر 4، مدینہ کی بھائی چارگی، مہاجرین و انصار۔ جب نبی اکرم نے ہجرت کی تو مکہ کے مسلمانوں، مہاجرین کو مدینہ کے مسلمانوں، انصار نے گلے لگا لیا۔ انصار نے نہ صرف اپنے گھروں کے دروازے کھولے بلکہ اپنی جائیدادیں، کھیت، دکانیں تک مہاجرین کے ساتھ بانٹ دیں۔ ایک واقعہ میں حضرت سعد بن رے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میرے 2 باغ ہیں، ایک تم لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ یہ اثار، قربانی اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ملتی۔ سبق: اسلامی بھائی چارہ محض زبانی نہیں بلکہ عملی اثار اور محبت کا نام ہے۔ واقعہ نمبر 5، حضرت عمر کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر کے دون خلافت میں اسلامی حکومت وسیع ہو چکی تھی،
لیکن آپ کی سادگی اور عدل کا یہ عالم تھا کہ خود بازاروں میں گشت کرتے تھے۔ ایک بار ایک قبطی شخص نے شکایت کی کہ مصر کے گورنر کا بیٹا اس پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینہ بلایا۔ عدالت میں حضرت عمر نے قبطی سے فرمایا، مارو اس کو جس نے تم پر ظلم کیا۔ پھر فرمایا، تم کب سے لوگوں کو غلام بنانے لگے ہو، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے عدل اور مساوات کی روشن مثال ہے۔ سبق: اسلامی حکومت کا ستون عدل اور انصاف ہے، اور حکمران و عوام سب قانون کے برابر ہیں۔ نتیجہ: یہ 5 واقعات اسلام کی روح کو واضح کرتے ہیں: صبر، ایثار، شجاعت، بھائی چارہ اور عدل۔ آج بھی اگر مسلمان ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو امت مسلمہ پھر سے عروج حاصل کر سکتی ہے۔ یہ واقعات نہ صرف ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ عمل کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔